واطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو رسول کی، واحذروا اور تم بچ جاؤ، فإن تولیتم پھر اگر تم نے منہ موڑا، فاعلموا پس تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، پکی بات ہے ہمارے رسول کے ذمہ کھول کر پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا ان کھانوں کی وجہ سے، اذا متقوا جب وہ ڈر گئے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، بت کی پوجا کرنا بھی حرام ہے، اور تیر اندازی جو کرتے ہیں قسمت آزمانے کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ان چیزوں کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور تمہارا شیطان دشمن ہے کہ جو بھی بات میں کروں گا میرا رسول کرے گا تمہارے فائدے کے لیے کرے گا، تمہارے حق کے لیے کرے گا، تمہاری اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، تم میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، جو میں حکم دوں، جو میرا رسول طریقہ بتائے تمہیں زندگی گزارنے کا، تم اسی کو مان لو، اسی کے مطابق چلو، تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت سارے کی ساری جنت داخل ہو جائے گی، الا من ابا، ہاں وہ شخص داخل نہیں ہو جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی، اس نے میری بات مانی، وہ داخل ہوگا جنت کے اندر، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جو میری بات مانے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ تو میری امت میرے سارے داخل ہوں جائیں گے جنت کے اندر۔ جو میری امت میں سے میری بات نہیں مارے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، میری نافرمانی کرے گا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، ہر کام کے اندر اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جس چیز سے روکا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا اور تم بچ جاؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے سے بچ جاؤ، یہ نہیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو بھاگ جاؤ، ایسے نہ کرو، ان سے بچو۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو کے بچو گے کہ اللہ کی اطاعت بھی نہ کریں، رسول کی اطاعت بھی نہ کریں، تو پھر دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اگر تم منہ موڑتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم جان لو میرے رسول کے ذمہ کام ہے واضح احکام کو پہنچا دینا، واضح احکام کو پہنچا دینا، جو میں نے احکام اپنے نبی پر نازل کیے ہیں، اپنے رسول پر احکام نازل کیے، اس کی ذمہ ہے تمہارے تک پہنچا دینا کھول کھول کر، جو سننے والا ہے وہ سن لے گا، جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ لے گا۔ یہ میرے رسول کے ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے اوپر عمل بھی کروائے، تمہارے اوپر ڈنڈا رکھے تو اس کے اوپر عمل کروائے، میرے رسول کے ذمہ میرے احکام تم تک پہنچا لیا ہے، تم نے سن لیا، تم نے سمجھ بھی لیا ہے، آگے تم اس کے اوپر عمل کرو یا نہ کرو، عمل کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا، نہیں عمل کرو گے پھر تمہارے لیے نقصان ہوگا۔ میرا رسول کا ذمہ علی رسول البلاغ، صرف واضح احکام کو پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی، شروع اسلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو شراب پیتے تھے، اور ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شراب پیتے تھے، اب اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جناح جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت جس نے بھی شراب پی، اور جب شراب حرام ہو گئی ہے تو ان سے شراب سے توبہ کر لیا ہے، جو پہلے شراب پیتے تھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ مومن ہے، ایمان لیا ہے، توبہ کر لیے، شراب سے جو جان چھوٹ گئی ہے،
شراب سے دور ہو گیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جناح، ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ کہ اس وقت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اب حرمت نازل ہوئی ہے، تو ان کا قصور تو نہیں تھا، یہ قصور نہیں تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اب ان کو معلوم ہو گیا ہے، جو پہلے انہوں نے پیا ہے، پہلے یہ گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرما دیا۔ ثم اتقوا وآمنوا، یہ لوگ ڈرتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر ایمان بھی لاتے ہیں، امن و نیک اعمال بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ڈرتے بھی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر بار بار اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، نیکی والے کام کرتے رہتے ہیں۔ برے چیزیں جو میں نے حکم دیا کہ ان چیزوں کو نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا اور بتوں کی پوجا نہیں کرنا، قسمت کے تیر نہیں آزمانا، ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، میں تو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، جو بھی میرے احکام کو مانے گا، نیک عمل کرے گا، میری ان سے محبت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔